آئیے خوش آمدید سٹارٹ آف لیسن نمبر 8A. آج کا جو ہمارا چیلنجنگ مضمون ہے نماز کا وہ حصہ جو ہم سب کی سب سے کمزور ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کلیکٹیولی بات کر رہا ہوں, ناٹ انڈیویجولی. آپ میں سے اکثر کی بہت اسٹرانگ ہوگی, لیکن ایز این امہ, ایز پیپل اراؤنڈ اس, میں اس ایریا کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں پر میں تھوڑا سا اور ریوائز کر دوں کہ ہم نے نماز کے اس کورس میں اب تک کیا پڑھا ہے. ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے کمپلیٹ. ایکچولی میں نماز کو اگر 6 حصوں میں تقسیم کر دوں آپ کی آسانی کے لیے, ایک ایسا سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھ لی, دوسرا ایسا تھا آذان, اس میں آذان اور ساتھ اقامہ, یہ بھی آپ نے پڑھ لیا. تیسرا ایسا تھا رکوع اور سجود کی تسبیحات. رکوع اور سجود بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا, اس پر دوبارہ سے ضرور بات کریں گے, کیونکہ رکوع اور سجود میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ڈائریکٹ موجود ہوتے ہیں اور آپ کے ایکشنز جو ہیں آر لاؤڈر دین ورڈز. رکوع اور سجود وہ ایریا ہے where your actions speak louder than your words, your feelings are far stronger, اور آپ اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں, وہ ربی والا ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں. نہ صرف میرا رب ہے بلکہ میں رب والا ہوں. چوتھی چیز جو ہے جو آج ہم پڑھیں گے, جس کو میں کلاسیفائی کر رہا ہوں تشہد. تشہد ہے جب ہم نماز میں بیٹھ جاتے ہیں. دیٹس دا فورتھ ایریا. اس کے ساتھ تشہد کے ساتھ وہ شہادت بھی اس کے ساتھ انکلوڈڈ ہے, یعنی جس چیز پر ہم شہادت دیتے ہیں. تو تشہد میں 2 ایسپیکٹ ہیں, لیکن وہ نمبر 4 کہلائے گا, اور نمبر 5 کہلائے گا درود. یہ بھی ہم آج پڑھیں گے کہ درود کیا ہوتا ہے, اور درود کے بعد کی دعا. یہ 5 ایسپیکٹس میں نماز کمپلیٹ ہوگی, اور 6th ایسپیکٹ ہوگا نماز کے بعد کی دعا, کی دعائیں. تو اپنے آپ کو آپ یوں بھی فریم ورک اپنا بنا لیجئے کہ نماز کے یہ ایسپیکٹس ہیں, اور سورۃ الفاتحہ, آذان, رکوع اور سجود ہو گئے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے تشہد اینڈ درود, یوں کر لیں تشہد اینڈ درود. تو لیٹس موو آن. آج کے ٹاپک میں سب سے پہلے ہم سنتے ہیں ان کلمات کو جن کو with due respect ہم بہت تیزی سے گزار دیتے ہیں نماز میں, بغیر سمجھ کے گزار دیتے ہیں, اور اکثر کی پروننسیشن, تلفظ بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتا. لیٹس چینج آل دیٹ ٹوڈے. بتائیے اپنے دل سے, دل کی گہرائی سے, پچھلی مرتبہ کب آپ نے التحیات کو اس انداز میں سنا یا پڑھا؟ Perhaps never. آئیے آج ہم اسی انداز میں اس کو سمجھتے ہیں کلمات کو. What exactly are we saying when we sit down for salah? پہلی بات تو ہے یہ جو ایریا تھا, دیکھیں پہلا تھا جو میں نے آپ کو کہا سورۃ الفاتحہ, جس کو میں کہتا ہوں قیام. ایک اور طریقہ ہے نماز کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے, قیام. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہم التجا کر رہے ہوتے ہیں ہدایت کی. We are in the asking mode. نمبر 2 ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں ایکشن موڈ, رکوع اور سجود موڈ میں, جہاں پر آپ اللہ کے آگے اپنے ایکشنز کے ساتھ, اپنی فیلنگز کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اور تیسرا حصہ جو ہے یہ وہ ہے جب آپ بیٹھ جاتے ہیں نماز میں اور اپنی نماز کو اینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو اب اللہ تعالیٰ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اور اس چیز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, وہ ہستی. یعنی you're talking about, یعنی the one who Allah loves the most, اس کے بارے میں بات کریں گے. اور پھر آپ وہ کلمات ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کو گہرائی سے بتانے کے لیے کہ جن کلمات کے ذریعے میں اسلام میں داخل ہوا, میں ان کی شہادت آج دوبارہ دیتا ہوں. I renew my pledge. I renew my pledge to Islam. یہ باتیں آپ کر رہے ہیں آج بیٹھ کر نماز میں. اور سیکنڈ پارٹ آف بیٹھنے میں آپ اگین, آپ کا جو آبجیکٹو تھا کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہے, تو مانگنے کے لیے سب سے پہلے آپ دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے, درود, اور پھر آپ اپنی دعائیں مانگتے ہیں بیفور یو کلمینیٹ یور نماز. تو اتحیات کو آج ہم اسٹڈی کریں گے فار ایور اینڈ ایور, اس کو ہم نے ایبزارب کر لینا. پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں, اتحیات. یہ
فرام دا پوائنٹ آف ویو جو ہم گرامر اب تک پڑھ چکے ہیں اس کی اپلیکیشن آ گئی ہے. جس لفظ کے آخر میں الف اور تا آتا ہو وہ جمع ہوتی ہے, جیسے مسلمات, المسلمات, المؤمنات, التحیات. اگر ایسا ہے تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ اس کی واحد الف لام کو سائڈ پہ کر دیں تو کیا ہوگی؟ تحیتن. تحیتن اور جمع تحیات, تحیاتن, سوری, تحیتن, تحیاتن. کیا معنی تحیہ کا؟ کبھی پہلے کسی نے یہ کلمہ سنا زندگی میں؟ یس, سنا ہے. اگر آپ نے کبھی سنا ہو کہ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو داخلے پر 2 نفل ادا کرتے ہیں, تحیت المسجد. یہاں سے میننگ کلیئر ہو گیا. تحیت گریٹنگز, یعنی گریٹ کرنا, ویلکم کرنا. ان کلمات سے ویلکم کیا جاتا ہے جو کہ زبان سے کلمات ادا کیے جاتے ہیں. تحیت المسجد. سو التحیات کا معنی ہے وہ تمام عبادات, وہ تمام دعائیں جو آپ اپنی زبان سے جن کا اظہار کرتے ہیں ان کو کہیں گے التحیات. تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں التحیات للہ, تمام کی تمام قولی عبادات جو زبان سے میری عبادات ہیں, کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں تو تمام کی تمام عبادات ہیں. یعنی ایچ کلمہ I utter from my tongue or with my tongue is worship if it is to please Allah سبحانہ و تعالیٰ. تو تب تمام قولی عبادات میں کیا شامل ہے؟ ہاں, نماز تو شامل ہے, ذکر بھی ہے, تلاوت بھی ہے, دعوت بھی, تبلیغ بھی, اچھی بات کرنا بھی, کسی کو نصیحت کرنا, صحیح راستہ بتانا, راستے سے کوئی چیز مشکل والی ہٹا دینا, مشورہ دینا, اللہ کی خاطر عبادت. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تجھ سے ہدایت مانگی تھی, اب میں نماز کے اینڈ میں یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ سب اللہ کی خاطر میری زبان سے جو بھی نکلے گا وہ تیری رضا کے لیے. تو التحیات للہ, جیسے الحمدللہ تھا, سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے, التحیات تمام قولی عبادات, تمام اذکار, تمام گفتگو, تمام دعائیں, تمام جو بھی میں اپنی زبان سے ادا کروں وہ اللہ کے لیے. نہ صرف وہ جو میں زبان سے ادا کروں بلکہ والصلوات, اور تمام بدنی عبادات. صلوات جمع صلات کی. یاد رکھیے صلات جب آپ پڑھتے ہیں تو واو پروناؤنس نہیں ہوتا. اس کو لکھنے کا دوسرا طریقہ ایسے ہے, صلات الف سے, یہ لکھنے کا سٹائل ہے صرف. صلات صلوات جمع میں یہ واپس آ جاتا ہے. تو مراد چونکہ صلات میں بھی ہم اپنے جسم کو استعمال کرتے ہیں, تو صلوات سے مراد تمام بدنی عبادات. کون سی بدنی عبادات؟ نماز, اس میں بھی بدنی عبادات, روزہ, حج, تربیت, مدد, تعلیم, دعوت, تبلیغ کے لیے جانا, حتیٰ کہ جہاں بھی آپ کے قدم اگر حق کی طرف اٹھتے ہیں تو صلوات ہیں. تو اے اللہ تمام قولی عبادات اور تمام بدنی عبادات اللہ کے لیے ہیں. والطیبات, اور تمام مالی عبادات. طیبہ, طیب کا معنی ہوتا ہے پاکی, اور پاکی حاصل ہوتی ہے, اس کا ایک انداز ہے مال کے خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں. تو طیبتن کی جمع طیباتن. تو تمام مالی عبادات. مالی عبادات میں کیا آئے گا؟ زکوٰۃ, صدقات, خیرات, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو ایسی کون سی عبادت ہے جس میں تینوں چیزیں اکٹھی پائی جائیں؟ بہت ساری ہیں. ایک ریفرنس کے لیے میں ذکر کر دیتا ہوں حج, جس میں قولی عبادات بھی ہیں, یعنی عملی بدنی عبادات بھی ہیں, اور مالی عبادات بھی. تصور و احساس کے بعد ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایک تو تمام کی تمام قولی عبادات, تمام بدنی عبادات اور تمام مالی عبادات صرف اللہ کے لیے اگر ہیں تو یہ کلمہ وہ ہوا کہ جب اللہ نے کہا تھا میں نے تجھ کو بنایا ہے کس کے لیے؟ الا لیعبدونی, مگر یہ کہ تو میری عبادت کرے 24/7. تو جو کچھ ہم 24/7 کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اگر کرتے ہیں تو وہ عبادت میں گزرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو نماز پڑھتا وہ جنت میں نہ جائے؟ یہ جنت کی کنجی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ بڑی یعنی عام حدیث ہے QC1 کی,
ہم اس کو کہتے ہیں اقاشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. اقاشہ نام یاد رکھ لیجئے کہ یہ فرمایا کہ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. 70,000. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی سے کرواتے ہیں، نہ بدشگونی کرتے ہیں لیتے ہیں، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. یہ سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، صحابی کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے جن کے بارے میں آپ نے ذکر کیا. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تو ان میں سے ہوا، یا تو ان میں سے ہو جا. کچھ وقفے کے ساتھ ایک اور صحابی کو بھی خیال آیا، انہوں نے بھی کھڑے ہو کر کہا کہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. کن میں سے؟ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقہ کا، سبقت لے گیا تجھ سے عکاشہ، عکاشہ سبق لے گیا. تو میں نے اور آپ نے کیا سبق لیا اس حدیث سے؟ کہ جب بھی کوئی اچھی بات سننی جائے we should be the first ones to raise our hand. یعنی ہمیں سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے اور عمل میں کود پڑنا چاہیے، نہیں تو کوئی اور ہم سے سبقت لے جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا احتساب بھی کریں، آئندہ کا پلان بھی کریں. ان تینوں عبادتوں کا ذکر ہوا ہے، اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا کر. پھر چیک کریں میرے کال کا کیا حال ہے، میرے پاؤں کس طرف کو جاتے ہیں، یعنی کدھر کدھر میں پھرتا ہوں، اور میرا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے. اگر اللہ کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو یقیناً میں راستے پر ہوں. تینوں چیزوں کا پلان بنائے. آئیے اس کو ریوائز کرتے ہیں، سب مل کر بولتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلاۃ والطیبات والطیبات. طیبات. تو آج کے بعد نماز میں اسی طرح سے پڑھیں گے نا جیسے ابھی پڑھا آپ نے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، دل سے نکلے. اللہ کے لیے تمام ذکر، تمام قولی عبادت، تمام بدنی عبادت، تمام مالی عبادت اللہ کے لیے. نیکسٹ، تو 3 باتیں اللہ کے لیے. یوں یاد رکھیے تشہد کو ہم شروع کرتے ہیں 3 باتیں اللہ کے لیے، پھر 3 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کون سی باتیں؟ السلام علیک ایھا النبی، یعنی سلامتی ہو. سلامتی یہاں پر یہ وہی والا استعمال ہو رہا ہے جس کے بارے میں بات کی تھی، ہر قسم کا الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف. السلام، ہر قسم کی سلامتی ہو، یعنی محفوظ رہیں آپ. کس کو کہا جا رہا ہے؟ علیکہ، علا پلس کا آپ، اے نبی، ایھا النبی، یا ہو، ایھا ہو، یا ایھا، تینوں کا معنی ہے اے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، ایک بات ہو گئی. اس کے علاوہ کیا ہو آپ پر؟ نبیو، یہ نبیون کی جمع نبیون بھی ہے، اور انبیاء 2 طرح کی جمع بنتی تھی، یاد ہے؟ ایک واو نون سے بنتی تھی یا یا نون سے. تو نبیون ایسا لفظ ہے کہ نبیون بھی بنتی ہے، نبیین بھی بنتی ہے. اور ایسی جمع ہے جو ٹوٹی پھوٹی بھی بنتی ہے، جیسے کتاب سے کتب تھی، انبیاء. So good question for the quiz. یاد رکھیے دونوں طرح سے جمع بنتی ہے نبی کی. اس کے علاوہ کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی رحمت یعنی. اور تیسری چیز رحمت، برکات. تو 3 چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں. پہلی چیز سلامتی، دوسری اللہ کی رحمت، اور تیسری اس کی برکات، یعنی اللہ کی برکات آپ پر ہوں، برکتیں آپ پر ہوں. تصور و احساس کے بعد پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے، جو اوپر 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا، التحیات والصلوات والطیبات، یہ کس نے سب سے بہترین انداز میں ادا کی؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سوچتے ہوئے ہم بھی ان 3 چیزوں کی دل سے دعا کریں اللہ کے نبی کے لیے. سلامتی، رحمت، برکتیں. سلامتی یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، رحمت اللہ تعالیٰ کا آپ پہ احسان اور فضل ہو، برکتیں ہو، ہر احسان فضل بھلائی نہ صرف قائم رہے بلکہ بڑھتی رہے. تو ہم نے کیا سیکھ لیا؟
اچھا السلام علیکم کا مطلب یہی ہوتا ہے جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. بہترین دعا ہے, یعنی وہی دعا جو نبی کے لیے کر رہے ہیں ہم اپنے دوستوں ساتھیوں عزیزوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. کتنی زبردست چیز ہے, ہیلو ہائے سے تو 1000 گنا بہتر ہی ہے. تو آئیے تصور و احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریپیٹ کیجئے. السلام علیکم السلام علیک ایھا السلام النبی علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہم نے کیا, ہم نے 3 باتیں اللہ کے لیے بیان کی تھیں. وہ 3 کون سی تھیں؟ قولی عبادات, بدنی عبادات, مالی عبادات. پھر 3 باتیں اللہ کے رسول کے لیے. وہ 3 کون سی ہیں؟ سلامتی, رحمت, رحمۃ اللہ برکات کی دعا. وبرکاتہ. اب آتے ہیں وہ ہستی یا وہ شخص جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. وہ کون ہے؟ ظاہری بات ہے ہم خود ہی ہیں. تو ہم دعا اپنے لیے بھی کریں گے. کیسے کریں گے؟ السلام علینا, السلام علینا. یعنی آپ میں سے کس کس کو پتا تھا کہ ہم ہر نماز میں اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں سلامتی کے لیے. السلام علینا یعنی سلامتی ہو ہم پر اور کسی اور پر بھی. اور پر عباد اللہ, عباد جمع عبد کی. عبد کا معنی ہے بندہ, یعنی اللہ کا بندہ. عباد اللہ, عباد اللہ ہو کر کہیں اللہ کے بندے. تو سلامتی ہم پر ہو, ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھ پہ بھی سلامتی کر, اور اللہ کے ان لوگوں پر بھی سلامتی ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو کون ہے؟ جو صالحین ہیں. الصالحین کہاں سے بنا ہوگا؟ صالحن نیک شخص, جمع صالحون بھی بن سکتی ہے, اور اگر صالحن ہو یا صالحین ہو تو صالحین. تو دیکھیں کس طرح ہمارا گرامر بھی انٹریکٹ کر رہا ہے آپ کو, تاکہ یہ نہیں یاد کرنا پڑا کہ صالحین جو ہے وہ جمع ہے, کیونکہ آپ کو اس کا فارمولا آتا ہے. تو تصور و احساس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں, ایک تو پوائنٹ یاد کر لیجیے کہ صالحین کون لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 کئی لوگوں پر انعام کیا, ایک آیت میں 4 لوگوں پر خاص انعام کیا, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. تو یہاں پر پہلے نبی کے بارے میں بات ہو رہی کہ نبی پر سلامتی ہو, ہم پر ہو اور صالحین پر ہو. تو ذہن میں یہ لے کر آئیے کہ ہم جو ہے نا بیچ میں سینڈوچڈ ہیں. کس کے بیچ میں سینڈوچڈ ہیں؟ نبی اور صالحین کے درمیان. آپ کا کیا خیال ہے, نبی پر سلامتی ہوگی کہ نہیں ہوگی, یا ہے کہ نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. واٹ اباؤٹ صالحین؟ ڈیفینیٹلی صالحین پہ بھی سلامتی ہے. تو ہم دونوں میں سینٹر میں سینڈوچ ہو گئے. تو ہماری دعا کیا اللہ تعالیٰ سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو نے پہلے والوں کو بھی سلامتی دی, بعد والوں کو بھی دی, تو بیچ میں ہم پر بھی سلامتی عطا فرما. یعنی اللہ کی رحمت نبی کو تو ملے گی ہی, صالحین کو تو ملے گی بھی, تو ہم بیچ میں گروپ ہیں. اب آپ کے ذہن میں ایک بات کھٹکنی چاہیے, یہ دعا کون مانگ رہا ہوتا ہے؟ ہزاروں کروڑوں مسلمان ہر نماز میں یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. Wouldn't you like to be part of that دعا؟ جو ہر شخص دعا مانگے اور آپ کے لیے مانگے. وہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ صالحین میں ہو جائیں تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ آپ کے لیے بھی پڑھ رہا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور صالحین بننے کا پلان تو بہت ہی آسان ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ پہ, بہت سے موقع ہیں, ایک جگہ پہ وہ سین بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لوگ, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دیکھیں گے باقیوں کو کہ یہ جنت میں جا رہے ہیں خاص عمل کی وجہ سے. وہ عمل کیا ہے کہ وہ دنیا میں خرچ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دے. اور آیات کا مفہوم یہ ہے سوری کہ اگر تو ہمیں دنیا میں بھیج دے گا تو ہم خرچ کریں گے تیرے راستے میں اور صالحین میں بن جائیں گے. اور اگر صالحین میں بن جائیں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کو؟ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اللہ تعالیٰ کوئی ذرا برابر بھی مہلت نہیں دیتا جب ٹائم آ جاتا ہے. تو ان کو ٹائم کوئی نہیں آیا, لیکن میرے اور آپ کے لیے وقت ہے کہ میں اگر ابھی صالحین بن جاؤں گا
تو اس دن میرے لیے بھی جنت ہے. تو یہاں ہماری بات ہو رہی ہے کہ میں دوسروں کی دعاؤں میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ صالحین بن کر. اور دوسری بھی ایک بڑی خاص بات ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو کی جب ملاقات ہوتی ہے اپنے دوستوں سے، احباب سے کام کے وقت، تو آپ سے اکثر وہ کیا کہتے ہیں جاتے ہوئے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. آپ نے آج تک کبھی کسی کو یہ کہا ہے کہ سوری مجھے یاد نہیں رہے گا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ سب سے وعدہ کرتے ہیں، جو کہتا ہے دعا کرنا صحیح ہے جی، کبھی کی کسی کے لیے دعا؟ خیر کرتے بھی ہوں گے لیکن بڑا مشکل ہے. کتنے لوگوں کو آپ سارا دن ملتے ہیں؟ آج کے بعد پورے کانفیڈنس سے آپ کہیے جو آپ سے کہتا ہے میری دعا کریں، کہ یقیناً آپ کے لیے میں دعا کروں گا. بس ذہن میں یہ ڈالیں اگلی نماز میں جب میں یہ کہوں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو میں اس شخص کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں جو میرا دوست ہے اور میرا حسن ظن ہے کہ میرے تمام دوست احباب صالحین ہیں. تو دیکھیے کس انداز میں نماز میں ایک ڈفرنٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی. آپ کوشش کریں کہ کب نماز کا نیکسٹ ٹائم ہے تاکہ میں لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤں، تمام مسلمانوں کی دعاؤں میں، اور میں ان کو شامل کر لوں جو میرے دوست اور احباب ہیں. یہ تھا ون پورشن. تو ہم نے اب سیکنڈ پورشن پہ آ رہے ہیں. لیٹس جسٹ گو بیک. میں صرف 5 منٹ اور ایکسٹرا آپ کے آج لگ جائیں گے ہم نے جو ریویژن کی تھی اس کو پورا کرتے ہوئے. یعنی تشہد میں پہلی چیز جو تھی نا وہ تھا ہاؤ ٹو پروناؤنس دس ورڈ. یہ تشہد نہیں ہے، یہ تشہد نہیں ہے، یہ تشہد ہے. اس کو اگر انگلش میں لکھیں بلکہ تشہد یعنی شین کے اوپر بھی شد ہے، تشہد. اور تشہد میں کیا شامل ہے؟ 3 چیزیں اللہ کے لیے، 3 چیزیں اس کے نبی کے لیے، اور ایک ہمارے لیے. رائٹ. اس کے بعد ہم شہادت دیتے ہیں. تشہد کا معنی یہ ہوتا ہے شہادت دینا. ہم ایک شہادت دیتے ہیں ہر نماز میں. وہ کیا ہوتی ہے نماز میں شہادت؟ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یعنی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کسی بات کو سچ کر کے بتانا. آپ گواہی تبھی دے سکتے ہیں جب آپ کو پورا یقین ہو کہ یہ حق ہے. تو میں گواہی دیتا ہوں یعنی میں یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں. تو کیسے پتہ چلے گا میں یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں؟ اگر میرے عمل میں یہ بات ہے. کیا میرا عمل یہ بتاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ آگے چل کے بات کریں گے کیا گواہی دیتا ہوں. ان کا معنی کہ دیکھیں لا کا معنی بھی نہیں کے لیے استعمال ہوا تھا، بلکہ آج ہم نے پڑھ لیا. ماں کا معنی بھی ہم نے نہیں کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور ہم اور بھی الفاظ اس کے علاوہ آگے چل کے یاد کریں گے. آج کے لیے یہ 2 یاد رکھ لیجئے. الہ، الہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسی ہستی یا ذات جس کے آگے انسان گھٹنے ٹیک دے، جس سے مانگے، جس پر توکل کرے. تو کوئی نہیں ہے الہ. اور الہ کی جمع آلہہ، تو الہن کی جمع آلہتن. نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، اللہ کے سوا. یعنی صرف اللہ کے آگے شکر کرنا ہے، توکل کرنا ہے، مانگنا ہے، سجدہ کرنا ہے. ہی آر الہ، سوائے اللہ کے. تصور و احساس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک حدیث کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں کہ جس کا کلمہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو کسی نے ایک ریسرچ کی کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ مرتے ہوئے کیا کلمہ ادا کرتے ہیں؟ تو ریسرچ بتاتی ہے ہارڈلی، پرسنٹیج وائز تو بہت ہی کم، ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس پر مطلب کیا ہے اس کا؟ اس حدیث سے پھر کیا مراد ہے کہ یہ کن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ تو میں آپ کو پہلے تو یہ 2 قصے بیان کرتا ہوں، پھر آپ سے شیئر کروں گا. قصہ یہ ہے کہ جو ریسرچ تھی اس میں ایک بوڑھا شخص موت کے قریب تھا، تو اس کے بیٹے نے باپ سے کہا کہ کلمہ پڑھیں، مگر باپ نے نہیں پڑھا. تو وہ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میرے سے پڑھا ہی نہیں جا رہا. استغفر اللہ. یہ ایک کہانی ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہانی کیوں سنائی جا رہی ہے. اصل میں جو میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ جو
حدیث جس کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ آخری کلمہ جس کا لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اس کی امپلیکیشن نماز کے ساتھ کیسے جڑتی ہے؟ اور اگلی جو 1 منٹ کی بات ہے نا، گفتگو ہے، یہ اس لیسن کی سب سے اہم گفتگو ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے ایک دن دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ میرا اور آپ کا وقت جانے کا معلوم ہے، تو اگلی بات کیا پتہ چلتی ہے؟ جو شخص پکا نمازی ہے، سمجھ کر ادا کرتا ہے نماز، وہ اپنی نماز کے اینڈ میں کون سے کلمات ادا کرتا ہے جو ہم نے ابھی پڑھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کریکٹ؟ تو آپ یوں ایزیوم کریں کہ آپ کہیں اے اللہ، ہر نماز میں یہ کلمات آخری کلمات ہوئے، اگلی نماز سے پہلے اگر دنیا سے چلا گیا تو میرے آخری کلمات کیا ہوئے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آج کے بعد یہ کلمات ہم سوتے ہوئے نہیں کہیں گے اپنی نماز میں۔ بھائی آج یہ طے ہو گیا کہ مجھے اور آپ کو جنت میں جانے کا فارمولا مل گیا ہے، الحمدللہ، کہ میں ہر نماز کے آخر میں جب پڑھتا ہوں تو بڑے سوچ سمجھ کے پڑھوں، دل کی گہرائی سے، پوری توجہ سے۔ ہو سکتا ہے میری موت واقع ہو جائے اگلی نماز سے پہلے، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو آج کے بہت ہی اہم لیسنز ہیں۔ لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائے؟ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے صرف تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ پھر احتساب کریں کتنی مرتبہ میں نے اپنے نفس کو معبود بنا دیا، یعنی نفس کی مانی اللہ کی نہ مانی۔ ایسا تو نہیں ہے صبح کی اذان ہوتی ہے، نفس کہتا ہے سو جاؤ، اذان کہہ رہی ہے اٹھ جاؤ، میں نے کس کی مانی؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے برے دوست، انٹرنیٹ یا عادتیں ایسی ہیں جو راستے میں آ جاتی ہیں؟ پلان کیا ہے؟ اگر میں اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہوں گا تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گا۔ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو آئیے اس کو ریوائز کرتے ہیں، میرے پیچھے آپ بھی ریوائز کریں گھر بیٹھ کے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سیکنڈ پارٹ، شہادت کا دوسرا حصہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو گواہی کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، ان کا معنی بھی کے تھا، انا کا معنی بھی کے ہے، ان کا معنی اگر ہے، اور انا کا معنی بے شک۔ تو یہ 4 الفاظ ہیں، ان کو ہم آگے چل کے ریوائز بھی کریں گے، لیکن ہم ابھی شروع کر دیتے ہیں یاد کرنے۔ ان کا معنی کہ، اس کا ریفرنس جملہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ انا کا معنی کہ، اس کا ریفرنس جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان کا معنی اگر، اس کا ریفرنس جملہ انشاءاللہ۔ انا کا معنی بے شک، ریفرنس جملہ پڑھ چکے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، جیسے ربہ اس کا رب، عبدہ اس کا بندہ، یعنی اس کے بندے اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، رسول اور اس کے رسول ہیں۔ دیکھیں رسولہ، رسولہم، رسولہ کا، اسی طرح عبدہ، عبدہم، عبدہ کا، اسمہ، ربہ، کتابہ and so on۔ رسول کی جمع رسل۔ تصور احساس کے بعد اس کی تشریح گزر چکی ہمارے اذان والے لیسن میں۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے، اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن 8B یعنی گرامر۔ اور آج آپ کو یہ بھاری بھاری 4 الفاظ نظر آ رہے ہیں، بہت ہی آسان ہیں، زبان پر ہلکے ہیں۔ کون سے الفاظ ہیں؟ ھذا، آپ ریپیٹ کریں، ھذا، ہؤلائی، اس کو ایسے پڑھیں گے، دیکھیں آپ نے اس کو جو ہے نا یہ لمبا کرنا ہے، ہؤلائی، بولو ہؤلائی، ذالک، ذالک، اولئک۔ اولئک، اچھا اس میں آپ نے نا واو پہ نہیں لام کے ساتھ جوڑنا ہے، اولئک۔ اولئک،
چلیں یہ 4 الفاظ ہیں، ان کو ہم PPI کے ذریعے سیکھیں گے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتلائیے اور دل سے کیجئے. اس کو کہتے ہیں PPI. جو بھی الفاظ ہم دیکھتے ہیں عربی کے، یا وہ اسم ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں یا حرف. اسم کسی کا نام یا صفت، ایڈجیکٹو، ایڈورب، ناؤن، پروناؤن، تمام کے تمام اسم کی کیٹیگری ہیں. اس کے آخر میں اکثر یا تو تنوین لگی ہوتی ہے، یعنی ڈبل زبر، ڈبل پیش، ڈبل زیر. شروع میں یا ال لگا ہوتا ہے، ال لگا ہو تو تنوین نہیں ہوگی، یعنی سنگل حرکت ہوگی. آخر میں واو نون لگا ہو سکتا ہے، یا نون یا الف تا. یہ کچھ آئیڈینٹیفائرز ہیں. حرف جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے، بی، لی، من، فی، ان آپ پڑھ چکے ہیں. یاد رکھیں وہ جو 2 ہم نے پڑھے تھے، ما اور اندا، یہ حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے. اور بینا، لیکن یہ استعمال حرف کی طرح ہوتے ہیں. فعل بھی ہم آج پڑھیں گے جس سے کام کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے. آئیے یہ ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے. تو آپ بھی گھر پہ نا یہ ریوائز کریں. لہو لہم، لکا لی، لکم لنا. لہو لہم، لکا لی، لکم لنا. اس کا ریفرنس جملہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین. منہو اس سے، منہم من کا، منی، منکم، مننا. منہو اس سے، فرام ہم. منہم ان سب سے، فرام دیم. من کا تجھ سے، منی مجھ سے، منکم منا. انہو اس کا معنی بھی اس سے، اور معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا. 5000 مرتبہ آئے ہیں ماشاءاللہ. نیکسٹ، بیہی، بہم، بکا، بی، بکم، بینا. اس کے ساتھ یا اس سے، بھی، بہم، بکا، بی، بکم، بینا. فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا. فی اس میں، فی ان سب میں، فیکا تجھ میں، فیا. یاد رکھیں فیا میں ڈبل یا ہے، فیا. فیکم تم سب میں، فینا ہم سب میں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا، علیہ، علیکم، علینا. علیہ میں بھی فی یا کی طرح 2 دفعہ یا ہے. تو اس کے ریفرنس جملے کیا تھے؟ بی کا کیا تھا؟ بسم اللہ. فی کا کیا تھا؟ فی سبیل اللہ. علی کا کیا ہے؟ السلام علیکم. نیکسٹ آ گیا الا، طرف. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. الیہ یہاں پر بھی یا ڈبل ہے. الا اس کی طرف. ریفرنس جملہ انا للہ وانا الیہ راجعون. ما کا معنی ساتھ، اور یہ 2 یاد رکھیں اسم ہے، اسم ہے، رائٹ. ساتھ، معہو، معہم، معکا، معی، معکم، معنا. مع اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا تیرے ساتھ، معی میرے ساتھ. اس کا ایک اور ورژن بھی ہے، معی یا بھی پڑھ سکتے ہیں، جسٹ ان کیس آپ کو نظر آ جائے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. معی، معی یا میرے ساتھ. معکم تم سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ. اندہ اس کے ساتھ، اندہم ان سب کے ساتھ، اندکا تیرے ساتھ، اندی میرے ساتھ، اندکم تم سب کے ساتھ، اندنا ہمارے ساتھ. تو آئی تھنک یہ آسانی سے کلیئر ہو گیا. اور آج کا سبق حروف جر کے متعلق 3 اہم باتیں. حروف جر کے متعلق 3 اہم باتیں. یہ وہ 7 حروف جر جو بھی ہم نے ریوائز بھی کیے تھے، ان کو کہتے ہیں پریپوزیشنز. ما اور اندہ جو ہیں اسم ہیں، حرف کی طرح استعمال ہوتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں، بڑی خاص بات کر رہے ہیں، ان کا استعمال حروف جر کا. یہ ہم نے بات کی تھی، اسم اور فعل کو ملاتے ہیں. ان کے بارے میں یاد کر رکھیں بات کہ خود سے ان کا معنی جو ہے وہ نہیں ہوتا. یعنی معنی اگر ہے تو وہ ایک بند ڈبے میں، اس کا اظہار تب ہوتا ہے جب یہ کسی جملے میں یا کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے جملے میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سمارٹ لیٹرز ہیں.
یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مل کر اپنے معنی کا اظہار کرتے ہیں. اور اس کے متعلق 4 باتیں ہم آج سیکھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. پریپوزیشن جو ہوتا ہے کسی زبان میں بھی معنی کو آسان کر کے آپ تک پہنچانے کے لیے، یعنی اسم اور فعل کو ملا کر پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہر زبان اپنی سہولت کے مطابق، اپنے قواعد کے مطابق ان کو استعمال کرتی ہے. تو گیو یو این ایگزامپل. اگر میں کہوں آمنتو باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اگرچہ بی کا معنی تو میں نے پر تو کہیں نہیں پڑھا، میں نے پڑھا تھا بی کا معنی ساتھ ہو سکتا ہے، سے ہو سکتا ہے. تو اگر مجھے اردو نہ آتی ہو اور میں عربی صرف جانتا ہوں اور میں سیکھ رہا ہوں ابھی اردو، اور مجھے کوئی بتایا کہ بی کا معنی سے ہے، ساتھ ہے، تو میں ترجمہ کروں گا میں ایمان لایا اللہ کے ساتھ، یا میں ایمان لایا اللہ سے. تو جو اردو زبان جاننے والا شخص ہے وہ کہے گا آپ کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ یہاں پر معنی ہے میں اللہ پر ایمان لایا، یہ اس کا معنی پر ہے. تو آپ کہیں گے اگر اللہ پر ایمان لایا تو عربی میں تو بنے گا آمنتو اللہ. اب اگر آپ کسی عرب کے پاس جائیں اس کو کہیں آمنتو اللہ تو کہے گا نعوذ باللہ، تو کچھ بھی نہیں پتا یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو اس کا تو میننگ بالکل ہی صحیح نہیں ہے. آپ نے کہنا ہے آمنتو باللہ. تو اس بات سے یہ پتا چلا آمنتو کا ٹرانسلیشن ہے اللہ کا ہے. جب کنیکٹ کرتے ہیں تو ہر زبان اپنے رولز کے مطابق اس میں ایڈ کرتی ہے پریپوزیشن. مجھے کیسے پتا چلے گا؟ ہم زبان سیکھیں گے، آہستہ آہستہ ہمیں پتا چل جائے گا. اسی کو اگر میں انگلش میں کہنا چاہوں تو میرے لیے ایک اور چیلنج ہے. اب اگر میں بی کا معنی سے رکھوں یا ساتھ رکھوں تو I would say I believe with Allah. انگلش والا بولے گا نہ ایسے نہیں ہو سکتا ٹرانسلیشن. اور اگر میں کہوں I believe upon Allah، اللہ پر ایمان لایا. اور یہ اکثر غلطیاں ہوتی ہیں جب ہم نئے انگلش سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اللہ پر ایمان لایا تو وہ شخص جو ہے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے I believe upon Allah. تو ہم کہیں گے no that's not correct. انگلش چاہتی ہے I believe in Allah. تو یہ انگلش کی ضرورت ہے، یہ اردو کی ضرورت ہے، اور یہ عربی کی ضرورت ہے. آج یہ بات کلیئر ہوئی کہ ایمان لانے کی بات ہوگی تو عربی میں، انگریزی میں اور اردو میں تینوں میں مختلف حرف جر استعمال ہوگا. یہی آج کا لیسن نمبر 1. نمبر 2، کبھی حرف جر عربی میں تو ہوگا پر دوسری زبان میں ہوگا ہی نہیں، یعنی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں انگلش میں بھی ایسے I say to you، I tell you، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو یوز کریں یا نہ کریں، بات بنتی نہیں ہے. اس کو یوں دیکھیے، ایک پھر لی، ایک پھر ہوتا ہے بخش دے. لی کا مطلب آپ نے ابھی پڑھا تھا کہ میرے لیے. سو میں اس کا ٹرانسلیشن کروں گا انگلش میں forgive for me. میں کہوں گا forgive for me. لیکن آپ کا جو انگلش دان ہے وہ کہے گا نہیں اس میں فور نہیں آ سکتا. بے شک عربی میں آپ کو ضرورت ہے. اگر آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اگر آپ کا ایک فری یعنی ایک فر اور آگے یا لگائیں تو عربی والے نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے اس کے ساتھ لا لگائیں گے تو ہم مانیں گے. اس سے پتا چلا کہ یہ بھی ہر لینگویج کی اپنی ضرورت ہے. کبھی عربی میں ہوگا تو ٹرانسلیشن میں نہیں آئے گا، اور کبھی عربی میں نہیں ہوگا لیکن کبھی عربی میں دوسری زبان میں ضروری ہو جائے گا. مثلا آپ کہتے ہیں ورحمنی، تو ہیو مرسی، تو یہاں پر تو یہ آن می یا رحم کر مجھ پر، یہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. دیکھیں نا، اگر میں ٹرانسلیشن کروں ورحمنی اور رحم کر مجھ پر، تو یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے نا. پر تو الا لکھا ہوتا اور نہ ہی اس پہ الا ہے. لیکن ٹرانسلیشن جب میں اردو میں کروں گا تو مجھے کہنا پڑے گا رحم کر مجھ پر. بلکہ آپ کو ایک اور آسان بتاتا ہوں. سب کو پتا ہے ربی زدنی علما، سب کو ترجمہ آتا ہے اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو علم میں. یہ میں تو ہے ہی نہیں عربی میں.
تو اردو میں ضرورت ہے. یہ آپ نے پہلے پڑھا تھا ہوا مسلم, یاد ہے آپ کو؟ وہ مسلم کو ترجمہ ہے وہ مسلمان. عربی میں تو نہیں لکھا ہوا ہے, اردو میں کہنا پڑتا ہے. تو جس طرح ہے کی ضرورت پڑتی ہے, اسی طرح جو حرف جر ہیں ان میں بھی عربی میں کبھی نہیں ہوتے لیکن ٹرانسلیشن کے وقت آ جاتے ہیں. چوتھا اور اہم معنی ہے حرف جر بدلنے سے ٹوٹل معنی ہی بدل جاتا ہے سینٹنس کا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کیا ایسا اردو میں بھی انگلش میں بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. لکڑی ہے اور مارا, ان دونوں کو ملاتے ہیں ہم پریپوزیشن سے. اردو میں اگر میں سے استعمال کروں لکڑی سے مارا, یا اگر کو استعمال کروں لکڑی کو مارا, تو دو مختلف معنی ٹوٹلی. میں نے کیا کیا, لکڑی بھی ادھر ہی ہے مارا بھی ادھر ہی, صرف پریپوزیشن کو چینج کیا تو معنی بدل گیا. عربی میں یہ کانسیپٹ بہت زیادہ استعمال ہوگا. انگلش میں بھی ایسا ہی ہے. گیٹ کا معنی تو ہے لاؤ, لیکن گیٹ ان کریں تو اندر, گیٹ آؤٹ کریں تو باہر. یعنی یہ پریپوزیشن چینج کرنے سے معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے. گیٹ اپ کریں تو اوپر, گیٹ ڈاؤن کریں تو نیچے. تو ہم نے آج ایک چیز سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو پریپوزیشن کے معنی جو ہے نا اس طرح یاد نہیں کرنے کہ ان کے بدلے ہوئے مطلب جب نظر آئیں تو آپ کو پریشانی ہو. آپ نے کھڑکی کھلی رکھنی ہے اور ہر لینگویج کے اپنے اصول کے مطابق وہ حرف جر ہم آہستہ آہستہ سیکھنے شروع کر دیں. فار ایگزامپل عربی میں لیتے ہیں, اگر آپ سے کہا جائے صلی لی ربکا, نماز پڑھ, لی کے لیے, اپنے رب کے لیے. اب اگر میں صلی کہوں اور اس کے آگے الا لگا دوں تو اب معنی یہ نہیں ہوگا نماز پڑھ, اب معنی ہوگا رحمت بھیج. تو انٹرسٹنگ, آپ کہیں گے فیل تو وہی ہے. صلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھ, کسی کو حکم دے رہے ہیں نماز پڑھ, صلی. کسی کو کہنا نا نماز پڑھ تو کہیں صلی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ صلی اپنے رب کے لیے پڑھ تو آپ لی ربی کا, لی کا معنی ہوگا رب. لیکن اگر الا استعمال کریں گے یعنی پرپوزیشن چینج کریں گے تو معنی ہی بدل گیا. اب صلی کا معنی ہے رحمت بھیج, جس طرح ہم درود میں کرتے ہیں. تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ 4 رولز. حرف جر ہر زبان کا الگ, کبھی حرف جر عربی میں ہوگا دوسری زبان میں غائب, کبھی عربی میں نہیں ہوگا دوسری زبان میں ضروری ہوگا. حرف جر بدلنے سے پورا معنی جملے کا بدل جاتا ہے. یہ تھا ایک کانسیپٹ گرامر کا. اور آج کا دوسرا کانسیپٹ, آج کے گرامر کا دوسرا حصہ ہے اشارے کے الفاظ. اس سے پہلے اب یہ بھی سارے اسم یاد رکھیے. آج یہ اسم کا ہمارا جو ہے نا آخری لیسن تھا جسٹ اباؤٹ, اور حرف کا بھی آخری لیسن تھا جسٹ اباؤٹ. اس کے بعد ہم فیل پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحنو. یہ کیا تھے؟ ہوا, ہم. یہ تھے پرو ناؤنز. پرو ناؤن کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی ناؤن کی جگہ پر آئے. اگر میں کہوں احمد مسلمان ہے, اب میں احمد کی جگہ کہوں وہ مسلمان ہے, تو مراد یہ ہے کہ وہ آ گیا احمد کی جگہ پر. یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں اپنا ذہن میں کہ جو ہم نے پہلے پڑھے تھے نا اشارے, ہوا, ہم, یہ پرو ناؤنز ہیں, ناؤن کی جگہ لے کر آتے ہیں. میں کہتا ہوں حامد از اے بوائے, اب اس کی جگہ پر میں پرو ناؤن لاؤں گا تو کیا کہوں گا؟ ہی از اے بوائے. تو میں کہ حامدن مسلمن, ہوا مسلمن. تو جو ریپلیس کرتا ہے ایک ناؤن کو, اس کے متعلق بات کرتے ہوئے ہم استعمال کرتے ہیں ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحن. آج ہم ایک نئے قسم کے سیکھ رہے ہیں اسماء جو کہ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پوائنٹرز, ان کو کہیں گے پوائنٹرز. یعنی کہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز. ڈیمونسٹریٹو جو کہ آپ اشارے, ہاتھ کے اشارے سے یا اشارہ نہ بھی کر رہے ہوں تو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے. اردو میں انفارچونیٹلی ہم وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں اشارے کے لیے بھی. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا لیسن ہم شروع کر رہے ہیں کہ ہر زبان میں
خاص کر عربی میں انگلش میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اب اردو میں جب ہم کہتے ہیں یہ وہ تو ہمیں کنفیوژن نہ ہو تو یاد رکھیں انگلش میں کہتے ہیں دس دیٹ رائٹ. عربی میں کیا کہیں گے؟ عربی میں کہیں گے ہاذا یہ چیز، ذالکا وہ چیز، اشارہ کر کے. یعنی میں میرے سامنے یہاں پڑھی کتاب، ہاذا کتابن، ذالکا کتابن وہ کتاب ہے، اشارہ جو نظر آ رہی ہے سامنے وہ کتاب ہے رائٹ. اور اس کی جمع بھی ہم کریں گے ساتھ. تو آئیے ان کو اشاروں کے ذریعے سمجھتے ہیں. یہ 4 الفاظ بلکہ 2 اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑی دیر میں. 6 الفاظ ہمارا ٹارگٹ ہے اشاروں کے ساتھ. کیسے پڑھیں گے؟ اگر میں آپ سے کہوں ہاذا تو میں اشارہ ایسے کروں گا نیچے کی طرف، یوں دیکھیے. اور اس سے مراد ہے ہاذا یہ، اور صرف یہ نہیں بلکہ میں اس کو ذرا ایسے کر کے گھما لیتا ہوں. یعنی جو چیز میرے سامنے ہے اس کو میں اشارہ کر رہا ہوں. ادھر بھی ہو سکتی ہے، سامنے ہو سکتی ہے، کہیں بھی. اور میں نے اشارہ کرنے کے لیے اگر یہاں کتاب پڑھی، ہاذا کتابن، ہاذا قلمن، یہ ہاذا ہے ٹھیک ہے، ہاذا یہ اشارہ ہے. اور اگر میں کہوں یہ بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں تو کیا کہوں گا؟ ہاؤلائی، اشارہ ایسے کر دوں گا جمع کا، ہاذا ہاؤلائی، ہاؤلائی کتب، یہ بہت ساری کتابیں ہیں. سو ہاذا ہاؤلائی، سب اشارہ کریں، ہاذا ہاؤلائی یہ سب، ہاذا ہاؤلائی یہ اشارہ ہے اپنے قریب کا اشارہ، نزدیک. اگر دور اشارہ کرنا ہے تو کہوں گا ذالکا، ذالکا وہ، یعنی وہ تو دور کتاب پڑھی ہے نا، اگر ذالکا کتابن وہ کتاب ہے ٹھیک ہے. سو ہاذا ذالکا، پھر سے ہاذا ذالکا، ہاذا ذالکا. اب اس کے جمع کرتے ہیں، ہاذا ہاؤلائی ذالکا. اچھا ذالکا کا جو ہے جو اشارہ ہے یہ 45 ڈگری پر ہے، نہ میں نے ادھر کیا ہے نہ میں نے ادھر کیا ہے رائٹ. ان دونوں کے درمیان 45 ڈگری پہ، اور نہ میں نے اوپر کیا ہے درمیان میں. سو یہ جو پہلا اشارہ تھا یہ تھا ہاذا، یہاں میرے قریب چیزیں پڑھی ہیں ہاذا. اور ذالکا جو دور 45 ڈگریز پہ. تو ذالکا کا جمع کیا ہے؟ اولئک، 4 انگلیوں سے. تو ہاذا ہاؤلائی ذالک اولئک، پھر سے ہاذا ہاؤلائی ذالک اولئک. پریکٹس، ہاذا ہاؤلائی ذالک اولئک. سارے مذکر کے لیے ہو رہے ہیں، اور مؤنث کے لیے بھی ہمیں کر لینے چاہیے. میں یہ لکھ دیتا ہوں، آگے آ رہے ہیں، یہ آگے. تو مؤنث کے لیے کیسے ہوں گے؟ لیفٹ ہینڈ سے اشارہ ہوگا. ہاذیہی یہ تھا ہاذا، ہاذیہی جمع وہی ہے ہاؤلائی. سو ہاذا ہاذیہی، آسان ہے، صرف کھینچ لینا مؤنث کے لیے، ہاذا ہاذیہی، ہاذا ہاؤلائی، ہاذیہی ہاؤلائی. ذالکا مذکر کے لیے تھا، مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ 45 ڈگری میں تلکا، ذالکا تلکا، ذالکا تلکا. ذالکا کا جمع اولئک، تلکا کی جمع اولئک. سو آئیے اس کی ایگزامپلس کرتے ہیں. ہاذا مسلم، یہ مسلمان ہے. ہاؤلائی مسلمون، ذالک مسلم، اولئک مسلمون. ہاذا مسلم، ہاؤلائی مسلمون، ذالک مسلم، اولئک مسلمون. کوشچن کرتے ہیں، من ہاذا، یہ میرے سامنے کھڑا ہے، یہ کون ہے؟ من ہاذا، who is this person؟ ہاذا مسلم. من ہاؤلائی، who are all these؟ یہ کون ہے؟ ہاؤلائی مسلمون. تو یہ آپ سامنے اشارہ کر کے ان کو دیکھتے ہوئے ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ کون ہے. وہ کون ہے؟ من ذالکا، وہ جو بندہ کھڑا ہے شخص، وہ کون ہے؟ من ذالکا، ذالکا مسلم. تو
اس میں اشارے ہیں. من اولائکا, وہ سب کون ہے؟ اولائک المسلمون. دیکھیے جمع واحد کے ساتھ واحد ہے, ذالک مسلم, اولائک مسلمون. اور یاد رکھیں اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا, یہ غلطی نہیں کرنی, رائٹ. ھذا مسلم, ھذا مسلم, ہؤلاء مسلمون, ذالک مسلم, اولئک مسلمون. اسی طرح ھذا, ھذہ, ہؤلاء, تلک, تلک, اولئک, ھذہ قریب کی چیز, ہؤلاء, لیکن جمع دونوں کی سیم ہے, تلک, اولئک. تو یہ ہمارا لیسن آج کا تھا, اور نقطہ تعلیم پر آ جاتے ہیں. نقطہ تعلیم دیکھتے ہی آپ کو فیلنگ ہونی چاہیے کہ لیسن کمپلیٹ ہو رہا ہے, الحمدللہ. تو ہم بات کرتے ہیں آج حضرت ایک حدیث کے متعلق, کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہوم ورک قرآن سے تلاوت, ہم نے روزانہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 5 منٹ تلاوت کریں گے قرآن سے. کس کس کو یاد ہے 5 منٹ کی تلاوت قرآن کریم سے؟ تو اس کے متعلق ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. حضرت امامہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اقرؤ, اقرا ہوتا پڑھ, اقرؤ تم سب پڑھو, القرآن, قرآن کو, یعنی کثرت سے پڑھو قرآن کو. فَإِنَّهُ, پس, انہو پڑھا, انہو, بے شک وہ, یأتی, وہ آئے گا, یوم القیامہ, قیامت کے دن, کیا بن کر آئے گا؟ شفیعاً, سفارشی. کس کے لیے؟ لِأَصْحَابِهِ, اپنے ساتھیوں کے لیے. تو کون چاہتا ہے کہ قرآن کا ساتھی بن جائے؟ ساتھی وہی ہوگا جو قرآن کو پڑھتا ہے. تو اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کر کہ ہم باقاعدگی سے پڑھا کریں. تو ہم سب چاہتے ہیں قرآن کو سمجھیں. تو پہلا قدم تعلق جوڑنا ہے, اگرچہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو. جتنا قرآن کے قریب ہوں گے اتنی ہی قرآن کی عربی ہمیں جلدی سیکھنے کو ملے گی اور آسان ہو جائے گی. تو پہلا ہوم ورک روزانہ کا, روزانہ تلاوت 5 منٹ کی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اس 5 کو پھر آپ 10 پہ لے جائیں گے, پھر 15 پہ, لیکن 5 منٹ تو کم از کم کریں. 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ, یہ تو پرسنٹیج بھی نہیں بنتی. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن آج کا کمپلیٹ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خوش آمدید سب اسٹوڈنٹس کو, برادر محمد حسین کو بھی, اور سسٹر فریحہ ہماری مینٹور کو بھی. تھینک یو سو مچ فار انٹریکشن ود اسٹوڈنٹس, ان کی مشکلات کو حل کرنے کا, اور بینگ این ایکٹیو پارٹ اینڈ کمیونٹی آف الفلاح منزل. جزاک اللہ خیرہ. آئی سبق 9A, 9th لیسن کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں, اور اس حصے میں ہم آج سیکھیں گے درود. الحمدللہ درود سب کو زبانی یاد ہے, خاص کر جو نماز والا درود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے. تو آج ہم سیکھیں گے کہ درود میں ہم کیا پڑھتے ہیں, کیا دعا مانگتے ہیں, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج شروع کریں گے گرامر کا نیا ٹاپک, فیل. فیل یعنی ورب. انٹرسٹنگلی عربی زبان میں جو فیل کا کانسیپٹ ہے, ورب جو ہے, وہ میں کہوں گا اس کی امپورٹنس ایسے ہی ہے کہ یعنی آلموسٹ 70% آف دا میننگ, یعنی جو معنی ہیں وہ افعال کے یا افعال کے ٹیبلز کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں. تو یہ بہت ہی اہم ہے. تو ہم یہ کہتے ہوتے ہیں جب فیل شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں انگریزی میں فیل نہیں ہونا, فیل والے ٹاپک میں انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات, آج ہم سبق 9 کے اختتام پر 102 ایسے الفاظ سیکھ لیں گے
جو تکرار کے ساتھ قرآن کریم میں تقریباً 28,000 مرتبہ آتے ہیں. تو درود کیا ہے؟ درود اردو کا لفظ ہے، پہلی بات تو یہ ہے. So you will not find a counterpart in Arabic. وہ درود کو کیا سمجھتے ہیں، یعنی اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ نبی کے لیے دعا، اور نبی کے لیے دعا کیوں ضروری ہے، اور نبی کے لیے دعا سے کیا مراد ہے. ہمارے دین کا ایک جو جز ہے وہ ہے اپنے نبی سے محبت، اور وہ کیوں محبت ہے اس میں بھی بات کریں گے. تو نبی کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اس درود کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن اس کا جو اس کا یہ تو قول سے اظہار ہوتا ہے، لیکن عملاً اظہار تب ہے کہ اگر نبی کی باتوں کو بھی مانا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام درود ہے. اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے. فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، مطلب درود سے مراد ہے سلامتی کی دعا، اللہ تعالیٰ بھی اور ہم بھی. کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یعنی اس لو، اس محبت کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو 1500 سال تقریباً کے بعد، ہزاروں میل دور اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے فضل کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں، یعنی انہوں نے ایک شخص نے ہمارے لیے قربانیاں دی، تو وی شوڈ فیل دوز سیکریفائسز. ایک ایگزامپل آپ کے سامنے، دن بھر تھکن کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کو اگر دعوت دی، اور یہ ایکچوئل قصہ ہے، اور ہو سکتا ہے اس دعوت کے ذریعے مجھ تک دعوت پہنچی ہو، تو کیا آپ کو احساس ہوگا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنا ریسٹ چھوڑ کر، بلکہ یوں ہے کہ وہ آرام فرما رہے تھے تو پتہ چلا کہ قبیلہ آیا ہے اور وہ دعوت سننا چاہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری یعنی اپنا آرام چھوڑ کے قبیلے کے پاس گئے، ان کو دعوت دی. اس کے نتیجے میں نہ صرف قبیلے نے دعوت حاصل کر لی، بلکہ تمام، جب وہ واپس گیا وہ قبیلے کے لوگ، تو ان کے تمام قبیلے نے بھی یہ اسلام کو قبول کر لیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے ہی والا ہے، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں. ہمارے لیے دعا کرنا ہمارے حق میں اعزاز ہے، اور الٹا اجر بھی ہمیں مل رہا ہے. انٹرسٹنگ. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ وہ واحد دعا ہے جس کی قبولیت گارنٹیڈ ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک وہ دعا مانگے جس کا اجر یعنی ضروری ملے گا آپ کو، تو وہ یہ درود ہے. تو یہ دعا ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یعنی جہاں بھی ٹائم ملے یہ مانگتی رہنی چاہیے. اس کی کوئی اپر لیمٹ نہیں ہے کہ میں کتنی مرتبہ اس کو مانگوں. جو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، یہ دعا مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتیں اس پر بھیجے گا. immediate result, 10 times reward. الحمدللہ. تو آئیے ہم اس درود میں کیا گفتگو کرتے ہیں. ایک اور پوائنٹ بھی سمجھ لیجئے کہ درود یا دعا جو ہے، جب ہم کسی کی حق میں بھی کرتے ہیں تو وہ شخص آپ کو ریٹرن میں اس پر کیا واجب ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں بھی اگر آپ کسی کو سلام کریں تو سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کسی کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور سلام نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ سلام کرتے ہیں تو سلام کرنے والے پر اب یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جواب دے. اسی طرح کسی کو اگر دعا دی جائے تو قرآن میں ہے کہ اس کے حق میں اس جیسی یا اس سے بہتر دعا کرو. تو یہ سب کو اپلائی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جب ہم دعا کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ان کو وہ پہنچتی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس انداز میں کیسے پہنچتی ہے، لیکن it is received at the other end. اور when it is received تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. ویسے امت کے حق میں تو وہ ہمیشہ ہی دعا کرتے تھے، بٹ in response to this دعا equivalent اور better دعا comes our way. تو یہ تو
بالکل نفع کا سودا ہے، جس طرح اس کو جیسے بھی دیکھیں درود کو. آئیے ہم درود میں بات کیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ صلی. اب صلی کا معنی اگر علی نہ لکھا ہوتا تو ہم کہتے نماز پڑھنے کو کہتے ہیں صلی، لیکن علی آ گیا تو معنی ہے رحمت بھیج. تو اے اللہ آپ رحمت بھیجئے علی محمد. صلی لی ہوتا تو معنی ہوتا رب کے لیے نماز پڑھ. صلی علی ہے تو معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا یعنی رحمت بھیجیے. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس پہ؟ و اور علی پر آل محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی ہم دعا بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں. تو آل میں کون شامل ہے؟ آل میں یاد رکھیے خاندان والے، ازواج مطہرات اینڈ ان کی آگے فیملی، اللہ کے نبی کا گھر کے لوگ، اور اتباع کرنے والے بھی آل میں آتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ. کیا میں اور آپ اتباع کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہم بھی آل میں شامل ہیں. کیسے؟ جیسے آل فرعون کہا گیا، اسی طرح آل محمد یعنی ان کے آل میں ان کی اتباع کرنے والے. علی محمد یعنی آل کہتے ہیں خاندان کو اور آل کہتے ہیں اتباع کرنے والے اور خاندان کو. تصور و احساس کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے، صلی اللہ کا معنی اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے. آل کے دو معنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج مطہرات اور اتباع کرنے والے. ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، نہ صرف خاندان کے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احسانات ہم پر کیے، ہم اس کا بدلہ دے سکتے ہیں کیا؟ کیا ان کو کھانے پہ بلا سکتے ہیں؟ I guess not. کیا ان کو کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں ہمارا تحفہ یہ ہے ان کے حق میں یا ان کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں. تو آئیے تصور اور احساس کے ساتھ ان کلمات کو دہرائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دل سے ان کے لیے دعا کیجیے. کما صلیتا یعنی اے اللہ جس طرح تو نے، کما جیسے، کما یاد رکھیے کا ہو یا کما ہو دونوں کا معنی ہے جیسے، ایز، لائک. صلیتا یہ تا جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم سیکھیں گے آگے چل کر بھی کہ تا کا معنی یو، تو. اے اللہ جیسے کہ تو نے رحمت بھیجی، کس پر رحمت بھیجی؟ اعلیٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ جیسے تو نے رحمت بھیجی، یعنی ایسے ہی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج. وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم اور جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل یعنی ان کے خاندان پر بھیجی. تصور و احساس کے بعد کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں عطا ہوئی بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی عطا کر دے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا. تو وہ کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ سب مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور نصارہ ان کو نبی مانتے ہیں. تو اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ نصارہ اور یہودی ان کی بھی نبوت کو ماننے لگے. یہ دعا کا ایک سینس ہو سکتا ہے اور ایسا وقت انشاءاللہ آئے گا. دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے والے ہی ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نوازا تھا، تو ایسی اسی انداز میں ان کو خوب نوازیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں. تو اے اللہ ہم بھی ان پیغامات کو جو ہم تک پہنچے ہیں اس کے ہم ماننے والے ہو جائیں. آئیے دہرائیے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آخری حصہ
انکا حمیدم مجید. انکا پڑھ چکے انہو بے شک وہ انہم انکا اے اللہ تو. کہاں سے کس کو کہا جا رہا ہے؟ اے اللہ تو. ڈائریکٹ مخاطب اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں دعا میں اے اللہ تو یا اے اللہ آپ کیا کریں؟ آپ کیا ہیں؟ آپ حمیدن ہیں. حمد ہوتا ہے تعریف و شکر، حمید ہوتا ہے تعریف اور شکر کے قابل. اس معنی کو یوں یاد رکھیے کہ حمید یعنی وہ ذات جو حقدار ہے اس تعریف اور شکر کی. تو انکا حمید بے شک آپ حمید ہیں، اور نہ صرف حمید ہیں بلکہ مجید. مجید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم اس کا معنی ہوتا ہے بزرگی والا، جلال، عظمت، کمال، بڑائی، پرفیکشن. یوں تصور کیجئے جیسے کہ ہم کہتے ہیں جد، ہمارے جو جد امجد، آباء و اجداد، والد ماجد. تو یہ جو ریفرنس ہے نا، یہ جیسے کسی کی بڑائی بزرگی بتانا not because of some achievement جو اس نے اچیو کیا ہے بلکہ because of his ذات یعنی اس کے ایگزسٹنس کی وجہ سے. دنیا میں اس کا ایگزامپل ہے، ہم کہتے ہیں میجسٹی. کہنا تو نہیں چاہیے کسی کو ہر میجسٹی the queen، یعنی اس کو یا ہم اپنے بزرگوں کو that's a better example، ہم ان کو کہتے ہیں کہ بزرگ یعنی وہ ہیں والد ماجد. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس بیسس پہ چونکہ وہ والد ہیں، یہ سب سے بڑے ہیں خاندان میں، ان کو یہ عزت بخشی جاتی ہے. not because he is the most educated in terms of worldly affairs. تو ہر معنی میں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے ان کی ذات کی وجہ سے he is the، یعنی ہم کہیں گے میجسٹی کا لفظ ان کے لیے ریزرو ہے، تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والے ہیں. تصور و احساس کے ساتھ یہ کیسے ذہن میں لائیں گے کہ اللہ کی ذات حمیدن ہے اور مجیدن ہے، یعنی کیسے تعریف کے قابل کسی کے متعلق عظمت کے ساتھ سوچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر عبدالعزیز الرحیم صاحب جنہوں نے کورس کمپائل کیا ہے، بڑے خوبصورت اگزامپلس دیے ہیں. یہاں پر اگزامپل وہ دیتے ہیں کہ اگر آپ بھوکے ہوں، بھوک میں آپ یور ہنگری، اور آپ کے دوست کو پتا چلتا ہے لاہور میں یا کہیں پر کہ میرا دوست جو ہے نا وہ تو بڑا بھوکا ہے، اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو کیا کروں میں اس کے لیے؟ تو اس کو وہ کسی 1P 2P سے برگر نہیں بھیجتا بلکہ 5 اسٹار ہوٹل سے ایک ٹرک کھانے کا بھیج دیتا ہے. تو شخص کیا کرے گا؟ اس کے منہ سے تعریف نکلے گی، اور تعریف کم ہی ہوگی کہ اس کی کیا ضرورت تھی بھائی، اتنا کھانا، اتنا زیادہ. یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ تو اور بہترین مثالیں ہیں. مراد یہ ہے کہ اتنی تعریف کا قابل ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف اس انداز میں کی جائے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں سے نکال کر دین اسلام کی روشنی عطا کی. کتنا بڑا احسان ہے، ہمارے نبی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا. تو ہم نبی کے یہ احسانات کو ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ ادا تو نہیں کر سکتے، یہ دعا کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم تو ادا کر ہی نہیں سکتے، تو اے اللہ تو ہی عطا کر سکتا ہے نبی کو، بیکاز تو حمید اور مجید ہے. تو عطا کر نبی کو وہ اجر جس کا وہ لائق ہے. تو اب اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں سمجھا تو ان کا رول بھی سمجھیے، وہ کس لیے بھیجے گئے تھے. درود پڑھ لینا بڑی اچھی بات ہے، دعائیں دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن دل سے کیسے دعا نکلے گی اگر ان کا رول سمجھ میں آئے. وہ ایک معلم بنا کر بھیج دیے گئے تھے. اگر وہ معلم ہے تو میں اپنے آپ کو شاگرد تصور کروں. اب کیسا شاگرد ہونا چاہیے؟ قیامت تک ایک اور نبی نے تو آنا نہیں ہے، تو وہ ان کے شاگرد نے ہی ان کا کام آگے پہنچانا ہے. تو اے اللہ میری مدد فرما کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں شاگرد بن جاؤں. اور آپ کو یاد ہے دعا سے تو کام بنتا نہیں، صرف دعا کے بعد عمل بھی ضروری ہے. تو احتساب کروں اپنا، کتنا وقت میں صرف کرتا ہوں قرآن کو سمجھنے میں، حدیث کو پڑھنے میں، یا میں کہتا ہوں کہ میں مصروف ہوں ان چیزوں میں جو شاید میری وہ رہنمائی نہ کر سکیں جو قرآن اور حدیث کر سکتی ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ایک پلان بنانا چاہیے، ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے لیے.
اور آپ الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں دوسروں تک یہ کام پہنچاؤں جس انداز میں بھی پہنچا سکتا ہوں, یہ تعلیم دوسروں تک پہنچے. تو انکا حمید مجید تصور و احساس کے ساتھ پڑھیے. اور دوسرا حصہ آئیے دیکھتے ہیں درود کا. دو حصے ہیں, پارٹس. پہلے حصے میں ہم اللہم صلی علی یعنی ہم بھیج رہے ہیں رحمتیں. دوسرے پارٹ میں ہم کہہ رہے ہیں اللہم بارک علی. باقی چیزیں وہی ہیں, بارک سے چینج ہوا, برکت عطا فرما. تو رحمت تو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. رحم کا تصور ہم پڑھ چکے ہیں, محبت سے خیال رکھنا, ضرورتوں کو پورا کرنا, وہ تو رحمتیں ہوئی. تو برکات کیا ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں عید مبارک. مبارک ہوتا ہے, مبارک نہ کہا کریں, مبارک. تو مبارک کیا چیز ہے؟ برکتیں. اس پر ہم تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کریں گے برکت کیا ہوتی ہے. تو اے اللہ برکت عطا فرما علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. تصور احساس کے بعد درود کے پہلے حصے میں صلی یعنی رحمتوں کی بات ہوئی تھی, اور رحمتوں میں ہر طرح کی رحمت شامل ہوتی ہے, برکات بھی شامل ہیں. لیکن یہاں برکات کو الگ مینشن کیا گیا. اس کے متعلق ہم الگ سے گفتگو کریں گے کہ وہ بارک کیا چیز ہے جو ان کو لیے ہم برکت کی دعائیں کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں برکت کا معنی کیا, مفہوم کیا ہے. برکت کا معنی ہوتا ہے ایسی خوبی, بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا. نہ صرف عطا ہونا بلکہ ہمیشہ رہنا. ایک تو بھلائیوں کا, نعمتوں کا ملنا, پھر وہ ہمیشہ رہنا, اور پھر اس میں برابر اضافہ ہونا. تو اس کا مطلب ہے یہ برکات مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. اعمال میں برکت یعنی ان کی قبولیت, اولاد میں برکت یعنی وہ دین پر چلے, آپ کے پیسے میں برکت کہ بڑی دور تک آپ کو لے کے جائے. تو کسی چیز کا, نعمت کا قائم رہنا, پہلے تو حاصل ہونا پھر قائم رہنا اور بڑھتے رہنا, یہ برکت ہے. تو آل محمد کے لیے بھی برکت کی دعا کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی یعنی اور ان تمام لوگوں کو جو آپ کے طریقے پہ چلتے ہیں ان کو یہ برکت عطا کر. تو آئیے اس کو دوبارہ دہراتے ہیں ہم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا, اسی طرح سے جس طرح تو نے برکت عطا کی. کا یا کما جیسے, بارکتا. اب ہم یہ پڑھیں گے یہ تا والا کانسیپٹ آج کے سیکنڈ پارٹ میں. تا کا مطلب تو, جیسے کما صلیتا تو نے رحمت بھیجی, کما بارکتا جیسے کہ تو نے برکت عطا کی, بارکتا. صلی سے صلیتا, بارک سے بارکتا, دونوں ملتے جلتے. رحمتوں کی بارش, مہربانی, نام, درجات کی بلندی, یہ رحمتیں ہیں. اور بارک یا بارکتا برکت عطا کر, خوبی, بھلائی, نعمتوں کا ملنا, ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, اور آخر میں یعنی اس میں بھی وہی بات ہے, ابراہیم علیہ السلام کو ایسی امامت دی, ایسا مقام دیا کہ مسلمان, عیسائی, یہودی تمام ان کو نبی مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا کہلاتے ہیں؟ فادر آف آل پروفٹس. انٹرسٹنگلی یہودی اور نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, یہ درجہ نہیں دیتے. ہماری دعا ہے, اور انڈائریکٹلی اس دعا کا مطلب کیا ہے, اسلام اگر پھیلے گا تو ایسے ہوگا. تو میری دعا کا جو ایکچوئل میننگ ہے عملاً وہ یہ ہے کہ پھر میں اس دین کو پھیلاؤں. یعنی یہ کیسے ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے یہودی اور نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانے؟ اگر ان تک یہ دین پہنچے گا تو ہوگا نا. تو انڈائریکٹلی ہم اپنے ہی اگر اپنا احتساب کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغام آگے پہنچاؤ. کیا ایسی کوئی حدیث بھی ہے پہنچانے کے بارے میں؟ آپ کی کتاب میں اس لیسن میں اس کا ذکر بھی ہے, بلغوا عنی ولو آیا. میرا خیال ہے اس لیسن سلائیڈز میں بھی آئے گی انشاءاللہ. تو
ایک ہم نے اور دعا پڑھنی ہے جو کہ درود کے بعد. اچھا اب کانسیپٹ کیا نماز میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تشہد میں؟ 3 باتیں اللہ کے لیے کرتے ہیں, 3 باتیں نبی کے لیے کرتے ہیں, ایک بات اپنی اور اپنے دوستوں کے لیے, احباب کے لیے, یا تمام صالحین کے لیے. یہ پہلا کانسیپٹ ہے. 2 چیزوں کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور نبی محمد عبدہ و رسولہ ہے. اس کے بعد ہم اللہ کے نبی پہ درود بھیجتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا. اس کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں, 1 2 3 4 جتنی بھی مانگ سکتے ہیں. سلام پھیرنے سے پہلے اور درود پڑھنے کے بعد کا جو وقفہ ہے, جب آپ ہوتے ہیں جماعت میں تو ظاہری بات ہے آپ ٹائم کم ہوتا ہے, آپ ایک آدھ دعا مانگ سکتے ہیں. لیکن جب آپ خود سے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ جتنی مرضی دعائیں مانگیں, عربی میں مانگیں ویسے, لیکن اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں. یہ ایک فقہی مسئلہ, اس کو بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن یہ وہ وقت ہے جس وقت میں آپ دعائیں جتنی کریں گے, یعنی عام طور پہ اکثر دیکھا گیا جلدی سے سلام پھیرنے کے بعد انسان بہت سی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ نماز کے اندر زیادہ دعائیں مانگیں. ایک دعا جو ہم اکثر مانگتے ہیں اس کا ہم ذکر کر دیتے ہیں اور آج ہم پڑھ بھی لیتے ہیں, وہ ہے رب اجعلنی. تو اس کو تو ایک تو پڑھیں گے کس طرح تاکہ آپ جب پڑھیں تو انجوائے کریں. ربی اے میرے رب, اجعلنی بنا دے مجھ کو. یہ پہلے آ چکے آپ کی وضو والی دعا میں, وجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اجعلنی اے میرے رب بنا دے مجھ کو مقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرنے والا. کتنی خوبصورت دعا ہے. نماز کے اندر آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. اگر کو پتہ ہے نا کہ نماز کے ہم یعنی سارے اتنے باقاعدگی سے نہیں پڑھتے, تو ہم دعا مانگتے ہیں پہلے اپنے لیے, اے اللہ بنا دے مجھ کو نماز پہ قائم ہونے والا, قائم کرنے والا. وَمِن ذُرِّيَّتِي, اور میری اولاد کو بھی. تو آپ امیجن کریں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دین پہ لانا چاہتے ہیں تو یہ دعا آٹومیٹک دعا ہر نماز میں ہم اس کو مانگ سکتے ہیں. اے میرے رب بنا دے مجھ کو نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی, میری اولاد میں سے بھی وہ بھی نماز پر قائم ہو جائے. نیکسٹ دعا نمبر 2, دیکھیں کتنی دعا, ایک دعا ختم ہوئی, 7 نیکسٹ ہے. ربنا اے ہمارے رب, اور تقبل قبول کر, دعائی میری دعا. اس دعا کو بلکہ اس کے ساتھ اس دعا کو قبول کر, یہ پہلی کے ساتھ ایڈ کر دیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی. نیکسٹ ربنا اے ہمارے رب, یعنی ایک بچوں کے لیے تھی, ایک والدین کے لیے. اغفر لی بخش دے مجھ کو, ولی والدیہ اور میرے والدین کو. والدیہ میں والدین دونوں ماں باپ کو بخش دے. وللمؤمنین اور مومنین کو بھی بخش دے. کب؟ یوم یقوم الحساب, وہ دن جس دن حساب قائم کیا جائے گا, یعنی قیامت کے دن. تو آپ نے کیا کیا, ایک آپ دعا کر رہے ہیں اپنے لیے اور بچوں کے لیے نماز کی, اور دوسری دعا کر رہے ہیں آپ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے مغفرت کی. تو انڈائریکٹلی اگر آپ نے اپنے بچوں کو نمازی بنا دیا اور وہ یہ دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. یاد رکھیں ہمارے بچے ہمارے صدقہ جاریہ ہیں. کیسے؟ اگر وہ نماز پڑھیں گے تو ہر نماز میں ہمارے لیے دعا کریں گے. تو آج کے بعد یہ دعا بھی جب ہم مانگیں نماز میں تو آہستہ آہستہ مانگیں. آئیے ہم مل کر یہ دعا مانگتے ہیں آہستہ آہستہ, تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ دل پہ جا کے پڑے. تو شروع کرتے ہیں. ربی, یعنی اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں رب اجعلنی, لیکن پورا امپیکٹ لینے کے لیے آئی سجسٹ آپ بولے ربی, اور تصور کریں جب ربی کہتے ہیں اے میرے رب. ربی کی 2 معنی یاد ہے نا آپ کو, ایک اے میرے رب اور ایک ہے کہ میں رب والا, کنیکٹڈ ٹو مائی رب. تو ربی اے میرے رب, ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ, مجھ کو بنا دے نماز قائم کرنے والا.
ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل دعا اور قبول کر میری دعا، ربنا اغفر لی اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو، ولی والدی اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین اور مومنین کو بھی۔ دیکھیں اگر میں مومنین ہوں تو اس میں بھی دعا میں بھی میرے لیے باقی مومنین دعا کر رہے ہیں۔ کب بخشش چاہیے مجھے؟ یوم یقوم الحساب، وہ دن جس دن حساب قائم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہمارا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جو نیکسٹ ٹاپک ہے فعل ماضی یعنی ورب کا ٹاپک۔ تو وربس لائک آئی سیڈ ایک مین چنک ہے فار انڈرسٹینڈنگ آف گرامر آف انڈرسٹینڈنگ آف دی عربک لینگویج۔ آج ہم 3 فعل پڑھیں گے، 3 وربس پڑھیں گے۔ ان وربس کو پہلے ہم دہرا لیتے ہیں۔ فعل ایک ورب ہے 3 لیٹرز، فتح ایک اور ورب ہے 3 لیٹرز، اور جعل۔ تو پہلی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ 3 لیٹر سے ان کا بیسک کنسٹرکشن آف ورب شروع ہوتا ہے، اور یہ معنی ماضی کا یعنی پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے۔ تو آئیے فعل کو کیسے ہم کریں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ اکثر افعال جو ہیں ان کا سٹارٹنگ مٹیریل 3 حروف ہوتے ہیں۔ 3 حروف سے مراد فا عین لام، فعل، تینوں پہ زبر لگا دیں، فعل، فاتح، فتح، نون صاد را، نصرہ۔ تو فعل کا معنی اس نے کیا، اس نے کوئی کام کیا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، فعل کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں۔ اور فتح کا معنی ہوگا اس نے کھولا، کچھ کھولنے کو کہتے ہیں۔ اور نصرہ اس نے مدد کی، تینوں چیزیں پاسٹ ٹینس میں۔ اب آتے ہیں کہ ہر زبان میں کچھ زبانیں ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں بھی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اردو میں بھی ماضی، حاضر اور مستقبل۔ تو عربی میں انٹرسٹنگلی صرف 2 ہی زمانے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو گزر گیا، اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں، اور ایک وہ زمانہ جو ابھی گزرا نہیں ہے، یعنی ہو رہا ہے یا ہوگا، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ تو آج آپ کا ایک جو ٹاپک ہے انڈرسٹینڈنگ کا، ان کی صحیح پروننسیشن، اس میں 2 باتیں یاد رکھیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں فعل ماضی، عربک میں وہ کہتے ہیں فعل ماضٍ، 2 حرکات نیچے، اس طرح بک میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، ہم یہ ٹرمینالوجی یوز کریں گے فعل ماضی اردو والی۔ فعل ماضی کا مطلب وہ زمانہ جو گزر گیا، انگلش میں کہہ سکتے ہیں پرفیکٹ ٹینس یا پاسٹ ٹینس۔ فعل مضارع ایسا زمانہ جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اس کو کہتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس۔ تیسرا ٹائپ آف فعل کہلاتا ہے فعل امر یعنی امپیریٹو فارم، کسی کو حکم دینے کے لیے یا گزارش کے لیے۔ 3 ٹائپس آف فعل ہیں۔ آج ہم فعل ماضی سٹارٹ کر رہے ہیں، اور فعل ماضی کی جو بیسک ٹیبل ہے 6 ورڈز کا، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ جیسے ہم نے ہوا ہم سیکھنے کے لیے یہ اشارے استعمال کیے تھے، آج ہم انہی اشاروں سے اس فعل یعنی فعل فعل کے 6 بیسک فارمز یاد کریں گے۔ یعنی فارمز کیا کراتی ہیں؟ کسی بھی فعل میں، اگر اردو میں کہوں ایک فعل ہے کھانا، تو اس کھانے کے متعلق کوئی نہ کوئی کھانے والا ہوگا، تو فعل کے ساتھ فعل کا معنی بنے گا۔ خود سے تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے اس نے کھانا کھایا ماضی میں، ان سب نے کھانا کھایا، تم نے کھانا کھایا، میں نے کھانا کھایا، تم سب نے کھانا کھایا، ہم سب نے کھانا کھایا۔ یعنی 3 طریقے ہیں بات کرنے کے، اور 2 ہی ٹینس ہیں ٹپیکلی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، ایک واحد کا اور ایک جمع کا۔ اسی چیز کو ہم فارمولیٹ کرتے ہیں عربی میں کیسے ہوگی۔ کوئی بھی فعل ورب ہو، جیسے ہم نے کہا ایک ورب ہے فعل، اس نے کیا، تو ہم یہ استعمال کریں گے جیسے ہم نے ہوا کا کیا تھا نا، تو ہم رائٹ کی طرف اشارہ کریں گے اور ہم کہیں گے فعل، مطلب اس نے کیا۔ یہ اشارے بہت ضروری ہیں، بیکاز ہم نے آگے ہنڈریڈز میں بھی فعل پڑھنے ہیں، اور وہ جو ہم افعال پڑھیں گے سب کے سب اسی اشارہ کے ذریعے پڑھیں گے۔ فعل کا مطلب اس نے کیا، یعنی اس نے کوئی کام کیا ماضی میں۔ اور جب میں کہوں گا ان سب نے کوئی کام کیا، تو 4 دوں گے سے فعلوا، ان سب نے کیا۔
सो फ़अला उस एक ने किया, फ़अलू उन सब ने किया। क्या किया? कोई भी काम किया। फ़अलता तूने किया, फ़अलतू मैंने किया। फ़अलता यानी ता ज़बर याद रखें तेरे लिए, और तू जो हम उर्दू में टिपिकली उधर करते हैं अब इधर कर दें। फ़अलता तूने किया, फ़अलतू मैंने किया। तो चेस्ट लेवल पे फ़अलता फ़अलतू, यहाँ पर दरमियान में, ऊपर भी इशारा नहीं करना नीचे भी नहीं। फ़अला फ़अलू, देखें इस लाम को लंबा नहीं करना, फ़अला इसको लंबा करना है, फ़अलू। तो फ़अला फ़अलू, फ़अलता लंबा नहीं करना, फ़अलता फ़अलतू ये भी लंबा नहीं करना। फ़अलता तूने किया, फ़अलतू मैंने किया। फ़अलतुम तुम सब ने किया, ये तो बिल्कुल उर्दू है। फ़अलतुम तुम सब ने किया। फ़अलना हम सब ने किया। ये 6 वर्ड्स बहुत ही अहम है। फिर से फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना। फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता तूने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम तुम सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। कोई भी काम किया, दैट सिंपल। अब अगर मैं इशारे भी सर्व करूं तो मुझे समझ में आ जाती है मैं बात कर रहा हूं। उसने किया, उन सब ने किया, तूने किया, मैंने किया, तुम सब ने किया, हम सब ने किया। क्या किया? कुछ भी किया। एक नया वर्ड में लेता हूं, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। फर्ज किया फतहा उसने खोला, तो मैं कहूं फतहा उसने खोला, उन सब ने खोला, फतहू, तूने खोला, फतहता, मैंने खोला, फतहतू, तुम सब ने खोला, फतह तुम, हम सब ने खोला, फतहना। एंडिंग चेंज हुई है। आइए देखते हैं क्या खास बात देख रहे हैं कि फ़अला की अगर एंडिंग चेंज हो रही है, आखिर में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये माजी की बात हो रही है। फिर से करते हैं, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना। ये कैसे याद रखेंगे कि एंडिंग्स चेंज हो रही हैं। माजी में एंडिंग, जो चीज गुजर जाती है उसका पिछला हिस्सा ही नजर आता है। अगर आप जहाज को टेक ऑफ करते हुए देखें और वो टेक ऑफ कर जाए, तो जहाज किधर गया? माजी में गया या मुस्तकबिल में? माजी में चला गया। जब जा रहा है तो पीछे क्या नजर आता है? उसकी दुम नजर आती है। इसी तरह फ़अला की दुम में चेंज आ रही है। फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना। दिस विल हेल्प अस इन द नेक्स्ट स्टेज। इसी को फॉर्मेट, डायलॉग का फॉर्मेट क्या होगा? हल फ़अला, क्या उसने किया? नाम फ़अल, जी हाँ उसने कोई काम किया। सी दैट इज, इशारे आ गए सब कुछ। हल फ़अलू, क्या उन सब ने किया कोई भी काम? नाम फ़अलू, जी हाँ उन सब ने किया। हल फ़अलता, क्या तूने किया? नाम फ़अलतू। हल फ़अलतुम, क्या तुम सब ने किया? नाम फ़अलना, जी हाँ हम सब ने किया। ये टेबल जो है, इसको, ये टेबल जो है ना, दिस इज आवर बेसिक टेबल। इसमें जो सबसे चैलेंजिंग है ना वो फालतू है। उसको याद करने के लिए यूं याद करिए, फाला फालू तो आसान है, उसने किया उन सब ने किया। और ता भी आसान है, तूने किया, फालता। फालतू इशारा जब अपनी तरफ करते हैं, इसको याद रखें कि इस पूरी गिरदान में आप ही एक फालतू हैं, तो कभी नहीं भूलेगा। फालतू फालता फालतू फालता फालतू। अब हम बात कर रहे हैं फेल की। अभी हमने इसके साथ जोड़ा कुछ भी नहीं है, अभी बगैर जोड़े हुए ही हम उसके आखिर में चेंजेस कर रहे हैं। जोड़ना तो ये मैं इसके साथ कुछ अभी ऐड करूं, वो अभी मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा। मैं इसी को जो है ना थोड़ा सा ना तोड़ रहा हूं। फाला में चेंज ला रहा हूं, फालू कर दिया, फालता कर दिया, फालतू कर दिया, लेकिन फाल हर जगह पे रहा। असल जो है ना फाल चेंज नहीं हुआ। फतह में भी फाता चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका एंड चेंज होगा। आइए देखते हैं कैसे। देखें फ़अला में या जअला में, इन दोनों में कहाँ चेंज आया है? सिर्फ एक हर्फ में चेंज आया है ना। फ़अला का मतलब उसने किया, और जअला का मतलब है उसने बनाया। और अगर मैं फतह लिख दूंगा तो होगा उसने खोला। तो थोड़े से चेंज में माना जो है वो रहेगा माजी का ही।
अब देखिए कैसे हुआ, फआला के साथ चेंज कहां पर आई है, फआलू, फअलता, फअलतू, फअलतुम, फअलना, एंड में चेंज आया सिर्फ। ये हमने क्या किया, हमने उसके साथ जब भी कोई फेल आएगा, ये पहली बात याद रखें, उसके साथ काम करने वाला मौजूद होगा तो वो काम का पता चलेगा किसने किया, राइट। सो फआला के अंदर काम करने वाला छुपा हुआ है, उसने किया, उसने किया, यानी कि हम कहते हैं हुआ, वो करने वाला है, तो इसमें वो छुपा हुआ है हुआ। फ़अलू जब मैंने कहा तो इसमें वो काम करने वाला छुपा हुआ है, लेकिन अब वो एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे के लिए हमने हुम का लफ्ज इस्तेमाल किया था, राइट। जब मैंने फालता कहा तो इसमें काम करने वाला छुपा हुआ है ता में, वो कौन है छुपा हुआ ता में, अंता छुपा हुआ है। जब मैंने फालतू कहा तो यहाँ काम करने वाला कौन है, अना, मैं छुपा हुआ हूं, राइट। जब मैं फालतुम कहता हूं तो कौन छुपा हुआ है काम करने वाला, तुम सब, अंतुम। और जब मैं कहता हूं फालना तो कौन छुपा हुआ है काम करने में, नाहनु, हम सब। तो ये कनेक्शन हमें मिल गया किसके साथ, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम और नाहनु। कितनी खूबसूरत एसोसिएशन आ गई, जो पहले पढ़ा था और जो अब हम पढ़ रहे हैं, क्या कंबाइन हो जाता है फेल के अंदर वो सब चीजें। अब आते हैं एक नया वर्ड जाआला। तो सिर्फ मुझे इसका मीनिंग पता हो, जाआला का मतलब उसने बनाया, फाला का मतलब था उसने कोई काम किया। अब अगर जाआला का मतलब उसने बनाया तो जालू का मतलब क्या होगा, उन सब ने बनाया। जालता का मतलब क्या होगा, तूने बनाया। जालतू का माना क्या होगा, मैंने बनाया। जालतुम का माना होगा तुम सब ने बनाया। और जालना का माना होगा हम सब ने बनाया। सो आपने कुछ भी याद नहीं करना सिवाय इसके कि बेसिक मीनिंग याद करना है जाला। और जाला में क्या चीज छुपी हुई है, हुआ, वो काम करने वाला। जालू में क्या छुपा हुआ है, वो सब बनाने वाले, सॉरी काम करने वाले बनाने वाले। जालू में क्या छुपा हुआ है, हम छुपा हुआ है। जालता में क्या छुपा हुआ है, तूने बनाया, अंता छुपा हुआ है। जालतू में कौन छुपा हुआ है, मैं छुपा हुआ हूं, अना, मैंने बनाया। जालतुम में कौन छुपा हुआ है, अंतुम, तुम सब ने बनाया। और जालना में कौन छुपा हुआ है, नाहनु, हम सब ने बनाया। और ये माजी में बात हो रही है, बनाया, हो चुका। तो आइए इस टेबल को भी कर लेते हैं, मेरे साथ करें, जाआला, जाआलू, जाअलता, जाअलतु, जाअलतुम, जाअलना। फिर से, जाआला उसने बनाया, जाआलू उन सब ने बनाया, जाअलता तूने बनाया, जाअलतु मैंने बनाया, जाअलतुम सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। इज़न्ट इट अमेजिंग कि आपने जब फॉर्म सीख लिया तो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, बेसिक वर्ड। अब अगर आपको मैं नया लफ्ज देता हूं, फतहा, उसने खोला, तो इसी पैटर्न पे फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फताहता तूने खोला, फताहतू मैंने खोला, फताहतुम तुम सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। जालू क्या उन सब ने बनाया, नाम जालू। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा हल जालता क्या तूने बनाया, तो आप क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे जी हाँ मैंने बनाया, तो जालतू कहेंगे। तो असल में याद करने वाली बात यह है कि जालता का जवाब जालतू से आता है और जालतुम का जवाब जालना से आता है, जबकि जाला का जवाब जाला से ही आएगा। क्या उसने बनाया हल जाला, नाम जाला। हल जालू क्या उन सब ने बनाया, नाम जालू। हल जालता क्या तूने बनाया, नाम जालतू, जालता, जालतू। हल जालतुम क्या तुम सब ने बनाया, नाम जालना, जी हाँ हम सब ने बनाया। इज अमेजिंग। एक दफा ये पता चल जाएगा तो बहुत से वर्ब खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। फतह, अब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ जिस तरह भाई ने कहा पहला वाला याद करना है कि फतह का मतलब उसने खोला। अगर फतह उसने खोला है तो फतहू क्या होगा, उन सब ने खोला। फतह ता क्या होगा, तूने खोला। फतह तू मैंने खोला। फतह तुम सब ने खोला। फतह ना हम सब ने खोला। आइए टेस्ट करते हैं अपने आप को। नसारा का माना है उसने मदद की, उसने मदद की। अब मैं कहना चाहता हूं सब ने मदद की, तो क्या होगा, नसरू, नसरू, तूने मदद की, नसर
نصرتا نصرتا آپ نے مدد کی، میں نے نصر مدد تو کی، میں نے مدد کی، نصرتو تم سب نے مدد کی، نصر تم نصرتم تم ہم سب نے مدد کی، نصرنا ہاں یعنی تیسرے والے پہ آ جاتی ہے یہ جزم، نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا۔ اب جتنے بھی ورب آپ کے پاس آئیں گے کتنا آسان ہو گیا، آپ نے صرف پہلا فارم یاد کرنا ہے، اس نے کیا کیا، تو باقی آپ کو آٹومیٹکلی آ گئے ہیں، یعنی وہ بھی آ گئے جنہوں آپ نے ابھی نہیں بھی پڑھے۔ انٹرسٹنگ isn't it؟ تو اس کے ساتھ ہی نقطہ تعلیم بتا رہا ہے کہ آج کا لیسن مکمل ہوتا ہے، اور آج کا ہمارا لیسن یہ ہے کہ اپنے حافظے سے یعنی تھوڑا تھوڑا حفظ کرنا شروع کر دیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو بہت سے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، کوئی ایک بات بتا دیں۔ تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیری زبان پر ہمیشہ ذکر تر رہے، اللہ کا ذکر، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، لا یزالو کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، لسانو کا تیری زبان، دیکھیں لسانو کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جس طرح اسمو کا تھا تیرا اسم، لسانو کا تیری زبان، رطباً تازہ۔ جو لوگ رہتے ہیں عرب میں، یہ ممالک میں، وہ یہ لفظ سنتے ہوں یا رطباً فریش کھجور کے بارے میں، یا تو من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ تو ذکر کے متعلق آج بات ہو رہی ہے کہ جتنا ذکر آسان، سب سے آسان طریقہ اپنی زبان اللہ کے رزق سے تر رکھے۔ تو دوسرا اوور کیا تھا؟ قرآن مجید پڑھے تو اونچا پڑھے، یا کم از کم دھیمی آواز میں کہ آپ کے کانوں کو سنائی دے، اور یہ بھی ذکر ہے، قرآن کا پڑھنا ذکر ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ ذکر سے ایک ہوتا ہے دل میں ذکر کرنا، ایک ہے زبان سے ذکر کرنا۔ ایک ایگزامپل ہے، دل میں جب آپ ذکر کرتے ہیں تو دل میں بڑا کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، دل کا مطلب یہ ہوتا ہے الٹ پلٹ، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے۔ تو دل کا ذکر جو ہے وہ ایک سائلنٹ موڈ ہے، ڈورمنٹ موڈ ہے، لیکن آواز کا ذکر یا زبان سے ذکر ایسا ہے جو آپ کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے، ایک ایگزامپل ڈاکٹر صاحب نے کیا دیا کہ اگر آپ دل سے ذکر کر رہے ہیں اور ایک گاڑی گزرتی ہے آپ کے سامنے سے، کوئی نئی بڑی زبردست گاڑی آپ کو پسند ہے، تو آپ کا ذہن ایک دم اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ ذکر کر رہے ہیں زبان سے تو وہ جاری رہتا ہے۔ اینی وے، دو ڈفرنٹ پارٹس آف ذکر ہیں، لیکن ذکر ایسی چیز ہے کہ ہمارا دماغ کبھی، ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے، ہم تھک جاتے ہیں لیکن زبان نہیں تھکتی۔ کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آج میں نے بہت زیادہ باتیں کی تھیں، میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ زبان کی کوالٹی یہ ہے کہ یو کین ڈو پرپیچول ذکر۔ تو دوسرا ہوم ورک یہ تھا کہ ایک تو 5 منٹ قرآن سے پڑھنا، اور دوسرا چلتے پھرتے ذکر کرتے رہنا، چلتے پھرتے درود شریف کا ذکر ہو یا کوئی بھی ذکر ہو، استغفر اللہ یہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم کوئکلی آن لائن کوسچنس کو دیکھیں گے تاکہ دیکھیں ہم میں سے کتنے جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی سوئے ہوئے تھے۔ الصالحین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ A1 A2 یا A3 چیٹ باکس میں شیئر کریں۔ الصالحین کا مطلب سچے لوگ، نیک آدمی، یا نیک لوگ۔ تو چیٹ پہ لکھنا شروع کیا نہیں کسی نے ابھی تک؟ A1 A2 A3 تو چیٹ بتا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں صحیح لکھ رہے ہیں کہ الصالحین کا معنی A1 نیک لوگ۔ آئیے نیکسٹ موو ٹو دی نیکسٹ ون۔ ذالکہ کی جمع یاد ہے آپ کو؟ ذالکہ کی جمع بھی وہی تھی اور تلکا کی جمع بھی وہی تھی۔ اولئکا ہؤلائی الذین، کون سی جمع ہے؟ اولئکا۔ I'm sure B1۔ یہ ویسے مجھے بتائیے، یہ آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کو کہا جائے کہ سوچ کے بتائیں، ذالکہ کی جمع B1 B2 یا B3؟
नो रिस्पॉन्स. हाउलाई का माना क्या है? C1, C2, C3. इशारे याद रखें. हादा, हाउलाई, हादिही, हाउलाई. तो क्या माना है? ये सब, वो सब, या आप सब. अतहियातु का तर्जुमा करें. सभी कौली इबादत, सभी माली इबादत, सभी बदनी इबादत. D1, D3 या D2. चैट बॉक्स में लिखें. हार्डली टेक्स 1 सेकेंड. D1, D2 या D3. मकसद ये है कि ताकि आपको अगर आपको अभी याद हो गया है ना, तो दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह. अतहियातु इन्नका. तर्जुमा बेशक आप, के आप, या अगर आप. इन्नका. E1, E2, E3. हमीदुन, तारीफ के काबिल, बुजुर्गी वाला, या उसने तारीफ की. याद है, इन्नका हमीदुम मजीद. हमीद हम से निकला. F1, F2 या F3. फेल की तारीफ काम के करने या होने का बताता है, दो इसमों को जोड़ता है, या नाम जगह या सिफ्त को बताता है. G1, G2, G3. फेल क्या है? काम के करने या होने को बताता है, दो इसमों को जोड़ता है, नाम जगह या सिफ्त को बताता है. फ़अलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्वेश्चंस में. फ़अलना, हम सब ने किया, तुम सब ने किया, उन सब ने किया. फ़अलना, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना. H1, H2, H3. इसके साथ हमारा लेसन का